بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیگل سٹڈیز ود ایڈوکیٹ موسیٰ خان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سی پی سی کے سیکشن 5 سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے سی پی سی میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ ایک امینڈمنٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہوئی ہے اور دوسری امینڈمنٹ کے پی کے میں ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکشن 4 تک پڑھ لیا تھا، لیکن جو امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ ہم سے رہ گئی تھی، تو آج کی ویڈیو میں پہلے اس کو کور کریں گے، اس کے بعد سیکشن 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ ایز پر امینڈمنٹ ان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، سیکشن 1 میں کچھ رد و بدل ہوئی ہے۔ اس امینڈمنٹ کے تحت سیکشن 1 میں سب سیکشن 4 کی ایڈیشن بھی ہوئی ہے۔ جو امینڈڈ ایکٹ ہے اس کو کھول کے ہم پڑھتے ہیں کہ سب سیکشن 4 میں کیا کہا گیا ہے۔ سب سیکشن 4 میں کہتے ہیں کہ the primary objective of this code is to enable the courts۔ اس مجموعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عدالتوں کو اس قابل کیا جائے کہ A deal with the cases justly and fairly، تاکہ مقدموں کے ساتھ عادلانہ اور منصفانہ طور پر نمٹا جائے۔ B encourage parties to alternate dispute resolution procedure if it consider appropriate، تاکہ پارٹیز کو اس بات کا حوصلہ دیا جائے کہ اگر مناسب ہو تو وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا راستہ اختیار کریں۔ C save expense and time both of courts and litigants، تاکہ عدالتوں اور فریقین مقدمات کا وقت اور ان کے پیسے بچائے جائیں۔ And enforce compliance with provisions of this code، تاکہ اس مجموعے کے جو قواعد ہیں ان کی تکمیل کو نافذ کیا جائے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کی حد تک سیکشن 1 میں صرف یہ سب سیکشن 4 کی ایڈیشن ہوئی ہے۔ کے پی کے والی امینڈمنٹ میں یہ کلاس شامل نہیں ہے۔ اب جو مشترکہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں دونوں میں، اسلام آباد والی امینڈمنٹ اور کے پی کے والی، اس میں سیکشن 3 آف سی پی سی متاثر ہوا ہے اور سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے، تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو پرانا سیکشن 3 ہے اس کی جگہ یہ والا نیا سیکشن 3 انٹروڈیوس کرایا گیا۔ سب آرڈینیشن آف کورٹس، یعنی عدالتوں کا انتظامی ڈھانچہ۔ اس میں کہتے ہیں فار دا پرپسز آف دس کوڈ the hierarchy and subordination of civil courts shall be the same as prescribed in the West Pakistan Civil Courts Ordinance 1962۔ اس مجموعے کی غرض سے جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ویسٹ پاکستان سول کورٹس آرڈیننس 1962 میں پرووائڈ کیا گیا ہے، وہی کے پی کے سول کورٹس کے لیے بھی تصور کیا جائے گا، اور وہی ڈھانچہ اسلام آباد کے سول کورٹس کے لیے بھی تصور کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں سیکشن 5 کی طرف۔ سیکشن 5 از اپلیکیشن آف دا کوڈ ٹو دا ریونیو کورٹس، یعنی اس مجموعے کا عدالت مال پر اطلاق۔ کلاس 1 ہے ویئر اینی ریونیو کورٹس آر گورنڈ بائی دا پروویژن آف دس کوڈ in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the provincial government may by the notification in the official gazette declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those courts, or shall only apply to them with such modifications as the provincial government may prescribe۔ اب جب کوئی عدالت مال یعنی جو اے سی اور ڈی سی والی عدالتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی خاص قانون کے تابع ہوں مگر وہ قانون کسی خاص پروسیجر کے حوالے سے سائلنٹ ہو اور اس پروسیجر کے نسبت سی پی سی اپلیکیبل ہو، تو صوبائی حکومت سرکاری گزٹ میں یہ اقرار کر سکتی ہے کہ ان پروویژنز کا کوئی خاص حصہ جو کہ واضح طور پر ریونیو کورٹس پر اس کوڈ کے تحت اطلاق پذیر نہ بنایا گیا ہے تو وہ عدالت مال پر اطلاق پذیر نہ ہوگا، یا صرف اس صورت میں ان پروویژنز کا ریونیو کورٹس پر اطلاق ہوگا جب صوبائی حکومت کوئی خاص
رد و بدل کر کے یا اس میں تغیر لا کر پروویژن میں مقرر کرے۔ اب سب سیکشن 2 ریونیو کورٹ in subsection 1 means a court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purpose, but does not include a civil court having original jurisdiction under this code to try such suits or proceedings as being suits اور پروسیڈنگ آف اے سول نیچر۔ یعنی سب سیکشن 1 میں عدالت مال سے مراد ایسی عدالت ہے جو کسی مقامی قانون کے تحت اختیار سماعت کی حامل ہو اور جو اراضیات ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال ہوں ان اراضیات کے نسبت جو لگان، آمدن اور منافع کے متعلق دعویٰ یا دیگر کارروائیوں کی اختیار سماعت حاصل ہو، لیکن اس میں سول کورٹس شامل نہ ہیں جن کو سول نیچر کے کیس کی سماعت کا اختیار حاصل ہے۔ سیکشن 6 پیکونری جورسڈکشن save in so far as is otherwise expressly provided. Nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction. سیکشن 6 عدالتوں کے مالی اختیار سماعت کے بارے میں ہے۔ دعویٰ کیے کہ کوئی چیز واضح طور پر بیان نہ کی گئی ہو یا درج کسی امر سے کسی عدالت کو ایسے دعویٰ کا اختیار سماعت حاصل نہ ہوگا جن کے سبجیکٹ میٹر کی ویلیو یا مالیت اور رقم اس عدالت کی ابتدائی اختیار سماعت کی مالی حدود سے تجاوز کرے یا زیادہ ہو۔ اب یہ سیکشن باقی صوبوں میں سٹل انٹیکٹ ہے، مگر جو کے پی کے اور اسلام آباد والی امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت یہ سیکشن سبسٹیٹیوٹ ہوا ہے۔ اس میں سیکشن 6 ہے پیکونری جورسڈکشن save in so far as is otherwise expressly provided, all civil suits shall be filed in the following manner. اب مندرجہ ذیل طریقوں سے سول سوٹ فائل کیے جائیں گے۔ یہ ہے where the amount or value of the subject matter of the suit is below ₹50 million. The suit shall be filed in the court of civil judge as may be prescribed by the High Court. جب سبجیکٹ میٹر کی ویلیو مالیت یا رقم 5 کروڑ سے کم ہو تو اس کا مقدمہ سول جج کی عدالت میں دائر کیا جائے گا، جیسے اور جو طریقہ ہائی کورٹ مقرر کرے اس کے بعد۔ بی where the amount or value of the subject matter of the suit is ₹50 million or above, the suit shall be filed in the court of district judge as may be prescribed by the High Court. سبجیکٹ میٹر کی ویلیو 5 کروڑ یا 5 کروڑ سے زیادہ ہو تو ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں اس کا مقدمہ دائر کیا جائے گا، جیسا کہ ہائی کورٹ مقرر کرے۔ سیکشن 7 Provincial Small Causes Courts. The following provision shall not extend to the courts constituted under the Provincial Small Causes Courts Act 1887 or to courts exercising jurisdiction of Court of Small Causes under the said act, that is to say. یہ سیکشن بھی کے پی کے اور اسلام آباد والی امینڈمنٹ کے تحت منسوخ کر دیے گئے، مگر کچھ صوبوں میں یہ اطلاق پذیر ہے تو اسے پڑھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل پروویژن کی توسیع پروونشل اسمال کازز کورٹس ایکٹ کے تحت بنائے گئے یا اس کے تحت دی گئی اختیار سماعت والی عدالتوں پر نہ ہو۔ کلاس اے ہے so much of the body of the court as relates to، یعنی اس مجموعے کا اتنا حصہ جو مندرجہ ذیل کی نسبت ہو۔ نمبر 1 suit accepted from the cognizance of a court of small causes، ایسے دعوے جو کہ small causes courts کی سماعت سے مستثنا کر دیے گئے ہیں، ایسے دعوے جو کسی small causes courts کی سماعت سے مستثنا کر دی گئے ہیں۔ نمبر 2 the execution of degrees in such suits، اور ایسے دعووں میں ڈگریوں کا اجرا۔ the execution of degrees against immovable property and
جو جائیداد منقولہ ہے اس کی نسبت ڈگریوں کا اجرا، اور B the following section, that is to say section 9, section 91 and 92, 94 and 95 so far as they authorize or relate to. B میں کہتے ہیں مندرجہ ذیل دفعات یعنی سیکشن 9، سیکشن 91، 92، 94، 95 جہاں تک کہ وہ اختیارات دیں اور ان کے متعلق ہو جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 آرڈرز آف دا اٹیچمنٹ آف اموویبل پراپرٹی، جائیداد جو کہ غیر منقولہ ہے اس کے ضبط کرنے کے احکام۔ نمبر 2 انجنکشنز، امتناعی کے احکام ہیں۔ نمبر 3 دا اپوائنٹمنٹ آف اے ریسیور آف اموویبل پراپرٹی، یا جائیداد منقولہ کے سپردار کا تقرر، یعنی جو پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے تو جس کو حوالہ کرنی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ۔ نمبر 4 دا انٹرلوکیٹری آرڈرز ریفر ٹو ان کلاس سی آف section 94 and section 96 to 112 and 115۔ اسی طرح سیکشن 94 کی کلاس سی اور سیکشن 96 سے لے کر 112 تک اور پھر 115 میں جو درمیانی احکامات ان میں جو انٹرلوکیٹری آرڈرز ریفر کیے گئے ہیں۔ سیکشن 8 اومیٹڈ ہے۔ سیکشن 9 پڑھتے ہیں courts to try all civil suits unless barred، عدالتیں تمام دیوانی دعووں کی سماعت کر سکیں گی جب تک کہ ان کی ممانعت نہ کی گئی۔ The courts shall subject to the provision hereinafter contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred، یعنی عدالتوں کو اس کوڈ کے تابع رہتے ہوئے سول نیچر کے تمام دعووں کی سماعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، ما سوائے ان دعووں کے جن کو خواہ واضح طور پر یا معنوی طور پر منع کیا گیا۔ ایکسپلینیشن A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies۔ اب اس کی تشریح ہے کہ ایسا دعویٰ جس میں حق جائیداد یا حق عہدیداری کا تنازع ہو تو یہ دیوانی نوعیت کا دعویٰ ہوگا، اس کے باوجود کہ اس حق کا دار و مدار کلی طور پر مذہبی رسم و رواج کی نسبت مسئلے کے فیصلے پر ہو۔ سی پی سی کے سیکشن 10 اور 11 انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور پریکٹس کے اعتبار سے بھی ان کی اپلیکیبلٹی بہت زیادہ ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سیکشن 10 اسٹے آف سوٹ، نو کورٹ شیل پروسیڈ ود دا ٹرائل آف اینی سوٹ in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of Pakistan established or continued by the federal government and having like jurisdiction or before Supreme Court۔ Stay of suit کو res sub judice جو کہ ایک لیٹن ٹرم ہے اسے ہی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ آلریڈی یہی میٹر انہی پارٹیز کے مابین زیر تجویز عدالت ہے، تو اس صورت میں عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کارروائی کو سٹے یعنی روک دے۔ کوئی عدالت کسی ایسے دعوے کی کارروائی شروع نہ کرے گی جس میں کوئی امر جو کہ متنازع ہے، وہی امر کسی سابقہ کیے گئے دعوے میں بھی براہ راست متنازع ہے، یا ایسے فریقین کے مابین جس کے تحت وہ یا ان میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اسی عنوان کے تحت مقدمہ چلا رہا ہے، جہاں وہی مقدمہ کسی عدالت یا پاکستان کی کسی اور عدالت میں زیر تجویز ہو اور وہ عدالت دادرسی دینے کے مجاز ہو جو مانگی گئی ہے، یا پاکستان سے باہر کوئی عدالت جو کہ وفاقی حکومت کے حکم سے
قائم یا جاری رکھی گئی ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر تجویز. اب ان صورتحال میں عدالت کو اختیار ہے کہ وہ کارروائی شروع نہ کرے. ایکسپلینیشن. Dependency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in Pakistan from trying a suit founded in the same cause of action. تشریح ہے کہ کسی غیر ملکی عدالت میں کسی مقدمے کے زیر سماعت ہونے سے پاکستان کی عدالتوں میں کسی بنائے دعویٰ پر مبنی مقدمے کی سماعت کی ممانعت نہ ہوگی. سیکشن 11 ہے ریز جوڈیکاٹا. No court shall try suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. یعنی کوئی عدالت کسی ایسے دعوے یا معاملے کی سماعت نہ کرے گی جس میں وہی امر متنازعہ کسی اور مقدمے اور انہی فریقین کے مابین براہ راست اور کافی حد تک اسی امر کا تنازع تھا، یا کسی ایسے فریقین کے مابین جس کے تحت وہ یا ان میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے. سیم عنوان بھی تھا، اسی عنوان کے تحت مقدمہ چلا رہا تھا اسی عدالت میں جو کہ اس کے بعد والے مقدمے کی سماعت کی مجاز ہو جس میں وہ معاملہ مابعد اٹھایا گیا ہو، جس کا فیصلہ اور سماعت ایسی عدالت نے کیا ہو. اب اس کی تشریحات ہیں ایکسپلینیشن 1 سے لے کر 6 تک. The expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto. یعنی سابقہ جو مقدمہ ہے سے مراد وہ مقدمہ ہے جس کا زیر بحث مقدمے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، خواہ وہ اس سے پہلے دائر کیا ہو یا نہیں. Explanation 2. For the purpose of this section, the competence of a court shall be determined irrespective of any provision as to a right of appeal from the decision of such court. یعنی اس سیکشن کی غرض سے کسی عدالت کے مجاز ہونے کا تعین بلا لحاظ اس امر کے کیا جائے گا کہ ایسی عدالت کے فیصلے سے اپیل کے حق کی پروویژن موجود ہے. Explanation 3. The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. یعنی یہ ضروری ہے کہ جس معاملے کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ سابقہ مقدمے میں کسی ایک فریق نے بیان کیا ہو اور دوسرے فریق نے واضح یا معنوی طور پر یا تو اس کا انکار کیا ہو یا اسے تسلیم کیا ہو. 4. Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly or and substantially in issue in such suit. یعنی کوئی ایسی دادرسی جو کہ دعویٰ میں مانگی گئی ہو اور ڈگری میں واضح طور پر عطا نہ کی گئی ہو، جو امر سابقہ دعوے میں جواب دہی یا دعوے داری کی بنیاد بنایا گیا ہو، اس امر کو براہ راست متنازع امر متصور کیا جائے گا. 5. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. یعنی کوئی ایسی دادرسی جو کہ دعوے میں ہم نے مانگی ہے اور ڈگری میں اس کو واضح طور پر عطا نہ کیا گیا ہے تو اس دادرسی کو نامنظور متصور کیا جائے گا. Explanation 6 ہے where person litigate bona fide in respect of a public right or a private right claimed in common for themselves and others. All person interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating. جب کوئی شخص کسی حق کے عامہ یا نجی حق کی نسبت نیک سے اپنے لیے اور دیگر اشخاص کے لیے مشترکہ طور پر مانگے گئے حق کے لیے مقدمہ کرے، اب ایسے حق میں
مفاد رکھنے والے تمام اشخاص کے لیے اس سیکشن کے غرض سے ایسے متصور ہوں گے جو شخص دعوے داری کر رہا ہے اس کے تحت ان کا دعویٰ ہے۔ سیکشن 12 Bar to further suits and where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies۔ جب کسی مدعی کو قواعد کی روح سے کسی خاص بناء دعویٰ کے متعلق مزید دعوے داری سے منع کر دیا گیا ہے تو وہ ایسے بناء دعویٰ کے متعلق مزید دعویٰ کرنے کا حقدار نہیں ہوگا، اس پر اس کوڈ کا اطلاق ہوتا ہے۔ سب کلاس 2 ہے where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction. He shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order, and not by a separate suit۔ کوئی شخص کسی فیصلے، ڈگری، آرڈر کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کرتا ہے، فراڈ، غلط بیانی یا کورٹ کی اختیار سماعت حاصل نہ ہے، ان بنیادوں پر اگر وہ دادرسی چاہتا ہے تو اسے اسی کورٹ جس نے فیصلہ، ڈگری، آرڈر پاس کیا ہے کہ یہاں درخواست گزارنے ہوں گے اور اس کے لیے کوئی علیحدہ دعویٰ یا مقدمہ نہیں کیا جائے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکشن 12 تک جو بہت ہی امپورٹنٹ سیکشنز تھے سی پی سی کے حوالے سے تو وہ ہم نے کور کر لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیگل ڈرافٹنگ کے حوالے سے بھی ایک چینل موجود ہے ینگ لائرز کے نام پہ، جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، اس کو بھی ضرور وزٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔